اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں نسبت کی۔ نسبت کہتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جڑ جانا، اس طرح کہ دوسری چیز پہلی چیز کا حوالہ اور پہچان بن جائے اور پہلی چیز دوسری چیز کی طرف منسوب ہو جائے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کئی نسبتیں ہوتی ہیں ناظرین۔ بعض اوقات یعنی ہماری جو سرنیم ہوتا ہے، فیملی کی نسبتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے پرانے وقتوں میں ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں جو کام کیا کرتے تھے تو اس کام کی نسبت بھی جو ہے وہ نسبت سے سرنیم کا جو ہے وہ ان کا پکارا جاتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر پرانے وقتوں میں کوئی یعنی صندوق کا کام کیا کرتا تھا تو پیٹی والا کہا جاتا تھا۔ اس طرح اور بھی نسبتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ملک اور شہر کی نسبتیں بھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناظرین، مختلف ممالک کے رہنے والے، جیسے عراق کے رہنے والے عراقی کہلاتے ہیں، بغداد کے رہنے والے بغدادی کہلاتے ہیں، اور اسی طرح حرمین طیبین کے رہنے والے جو ہے وہ یعنی جو سعودیہ میں رہنے والے سعودی کہلاتے ہیں، حرم کے رہنے والے حرمی کہلاتے ہیں، اہل حرم کہلاتے ہیں۔ مختلف قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ کون سی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، یہ دیکھا جائے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محمود ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے ہماری نسبت ہے۔ کہتے ہیں نا، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری جو نسبت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ قیاس نہ کر اپنی ملت کو اقوام مغرب سے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اوروں کو نہ دیکھ، اہل مغرب کی طرف نہ دیکھ، تو یہ دیکھ کہ تیری نسبت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو رسول ہاشمی کی قوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے بڑی نسبت ان کی ہے۔ پھر ان کی بارگاہ سے جو جڑی ہوئی نسبتیں ہیں نا، جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی ان کا ہو گیا۔ جیسے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اولیاء کاملین۔ تو ناظرین، ان کی نسبت سے، ان کی برکت سے جو نسبت ہے، تو پھر ناظرین وہ نسبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آج ہم کوئی قادری کہلاتا ہے، کوئی چشتی کہلاتا ہے، کوئی نقشبندی کہلاتا ہے، کوئی سہروردی کہلاتا ہے۔ یہ نسبتیں کیوں مبارک ہوتی ہیں؟ کیوں پتہ ہے؟ یہ ساری نسبتیں جڑتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اور قرآن کریم میں ناظرین اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ ناظرین، اس میں کیا فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ ناظرین، صفا میں جو ہے وہ وہاں بھی بت تھا اور مروہ میں یہاں بھی بت تھا، یہاں تک کہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب یہاں پر جانے کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، جو بھی حج یا عمرہ کرے تو پھر یہاں کی سعی ضرور کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں کی سعی اس پر واجب ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں، صفا اور مروہ ہمارے نزدیک ظاہر دو پہاڑیاں ہیں نا، لیکن ان کی نسبت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ وہ یہاں پر پانی کی تلاش میں آئی تھی نا، کہیں بھاگی تھی، کہیں تلاش کیا تھا، تو آپ دیکھیں یہ نسبت جڑی دونوں پہاڑیوں کی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو یہ صفا اور مروہ
اللہ کے شعائر میں سے ہو گئے۔ اسی طریقے سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سورہ بلد کی آیت نمبر 2 ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے، رب کریم فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب اس شہر کی نسبت آپ سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ یثرب بیماریوں کی آماجگاہ تھی، میرے نبی علیہ السلام سے نسبت جڑی تو مدینہ منورہ بن گیا۔ ان فی غبارہا شفاء لکل داء، کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ناظرین اب آپ دیکھیں کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 جو ہے وہ اٹھائیں دیکھیں۔ کتا تو کتا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کتے کی نسبت اللہ والوں سے ہوئی، اصحاب کہف سے ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر محبت بھرے انداز میں قرآن کریم میں فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سورہ توبہ آیت نمبر 119، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور تم اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو نا، تم ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو، تقوی پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہو، تو پھر سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، نسبت جوڑ لو گے، اللہ رب العالمین اس نسبت کو قبول فرمائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ پتھر تو پتھر ہوتا ہے نا، لیکن وہ یعنی آپ اس پر بغیر چپلوں کے، بغیر جوتوں کے نہیں چلتے، عام سڑک پہ، عام زمین پر، لیکن وہی پتھر مسجد میں لگا ہوا ہو تو پھر آپ جوتوں کے ساتھ نہیں جاتے، پھر ادباً جوتے اتار کر جاتے ہیں۔ کپڑا تو کپڑا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ ہاتھ بھی پہنچتے ہیں، ناک بھی پہنچتے ہیں، لیکن یہ کپڑا اگر غلاف قرآن ہو جائے، یہ کپڑا غلاف کعبہ ہو جائے، تو آپ چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں کہ نسبت قرآن سے اور کعبہ مکرمہ سے جڑ گئی۔ ناظرین و سامعین، پیپر تو پیپر ہوتا ہے نا، آپ اس پر لکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، نیچے بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہی پیپر اس پر قرآن لکھا ہوا ہو، نسبت قرآن سے جڑ گئی نا، تو آپ چوم کر، ہونٹوں سے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ تو یہ نسبتیں بڑی شے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نسبتوں کی برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کا سیکنڈ پورشن بھی ہے، اور آیت نمبر 98 مکمل آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسے ناظرین ما کانوا یعملون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یعملون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 97 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 97 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ شیطان الرجیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رجیم پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 98 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 98 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، لنجزین دوسرا، ہم تیسرا، اجرا چوتھا، بی پانچواں، احسنی چھٹا، ما ساتواں، کانو آٹھواں، یعملون نواں، پھر اس کے بعد فا 10واں، اذا 11واں، قرأت 12واں، القرآن 13واں، استعذ 14واں، اور پھر اس کے بعد اس میں اللہ 15واں، من 16واں، الشیطانی 17واں، الرجیمی 18واں۔ کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، نون مشدد ہے، اس کو جماؤں کے ساتھ غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اجرہم، اجرہم، جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو سکون کے وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ اجرہم، اجرا پڑھنا غلط ہے، اجرہم،
را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. آخر میں آپ دیکھیں میم ساکن اس کے بعد با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اجراہم، بی علیحدہ احسنی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. بی احسنی ما کانوا یعملون، ما کانوا یعملون یہاں وقف کریں گے تو یعملون پڑھیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرأت میں حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. تا پر زبر، اسے القرآن کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. قرآن میں را ساکن ما قبل قاف پر پیش، را ساکن کو پر پڑھیں گے. اذا قرأت القرآن فاستعذ، فا پر زبر ہے، اسے استعذ کی سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسے ہم پڑھیں گے فاستعذ. بی اللہ، با کے نیچے زیر، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. اس میں اللہ کی حرف لام کو یہاں باریک کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ ما قبل با کے نیچے زیر ہے. باللہ من الشیطان الرجیم، من میں نون پر زبر ہوگا، اسے الشیطانی کی شین کے ساتھ ملائیں گے. شیطانی میں نون کے نیچے زیر ہے، اسے الرجیمی کی را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. شین اور را دونوں حرف شمسیہ ہیں تو اسی لیے لام کی آواز نہیں، لام کا ساؤنڈ نہیں، بلکہ شین اور را کا ساؤنڈ ہوگا. را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. شیطانی میں تا پر کھڑا زبر، تا کھڑا زبر تا، اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. من الشیطان الرجیم، یہاں وقف پڑھیں گے تو رجیم پڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، قرآن میں یوز ہوتے ہیں، اردو میں بھی یوز کیا کرتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو لنجزینہم، ہم پہلا اسم، اجرا دوسرا، یہاں پر ہم ہے تو نمبر 1 ہی آئے گا. احسنی تیسرا، ما چوتھا. اچھا جی، اس کے بعد القرآن پانچواں، اس میں اللہ چھٹا، الشیطان ساتواں، الرجیم آٹھواں. کل 8 اسماء موجود ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. لنجزین، یہ پہلا فعل ہے. لنجزین، اچھا یہ زا کے نیچے زیر آئے گا. تو لنجزین پہلا فعل ہوا، اور اس کے بعد دوسرا فعل ہوا کانو، تیسرا ہوا یعملون، چوتھا ہوا قرأتا، اور پانچواں ہوا استعذ. 5 حروف ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے کون کون سے ہیں. تو واو پہلا حرف ہے، بی دوسرا، اور فا تیسرا، اذا چوتھا. فا گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور بی جو ہے وہ گزر چکا ہے، فا گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور بی گزر چکا ہے نمبر 2 میں. اچھا جی، چوتھا ہے من. تو 4 حروف ہیں. آ جائیے ناظرین اسماء کی جانب. تو پہلا اسم ہے ہم، اور دوسرا اسم ہے اجرا، تیسرا اسم ہے احسن، اور چوتھا اسم ہے ما،
اور پانچواں اسم ہے القرآن، اور چھٹا اسم ہے اسم اللہ، اچھا جی ساتواں اسم ہے الشیطان، الشیطان، اور آٹھواں اسم ہے الرجیم۔ اچھا جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 8 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کتنے ہیں یہ تو معلوم ہے، یہاں لکھ دیتے ہیں لنجزین، پہلا فعل، اچھا جی دوسرا فعل ہے کانو، اور تیسرا فعل ہے یعملون، اور چوتھا ہے قرأت۔ حروف کتنے ناظرین، پہلا حرف واو، دوسرا ہے با، تیسرا ہے فا، چوتھا ہے اذا، اور پانچواں ہے من۔ 8 اسماء، 4 افعال، 8 اور 4 12، 12 اور 5 کل ملا کر ناظرین 17 کلمات ہیں، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ اب جلدی سے آ جائیے ناظرین اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اجرا، اجرا کا معنی اجر ہوتا ہے، اور عام طور پر ناظرین جو ہے وہ اچھے کام پر جو اجر ملتا ہے اسے بدلہ ملتا ہے اسے اجر کہتے ہیں، اور بعض اوقات اچھے برے دونوں کاموں پر جو بدل ملتا ہے اسے اجر کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کام کا اجر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اجر عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اجر کا معنی یہاں پر اجر ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے احسن، احسن کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا، حسن کا معنی اچھا، احسن بہت اچھا، تو یہ احسن ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے لڑکوں کا، تو اچھا نام ہے ماشاءاللہ۔ ما اس میں موصول ہے، اس کا معنی جو جس ہے، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ القرآن، قرآن سے مراد قرآن ہی ہے۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو، تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اتنی کتاب کوئی بھی نہیں پڑھی جاتی جتنا اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پڑھنا بھی نصیب فرمائے، پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد ہے شیطان۔ اچھا شیطان کا معنی شیطان ہی ہے، شیاطین اس کی جمع آتی ہے، شیطان ایک شیطان، شیاطین بہت سے شیطان، اور شیطان عام طور پر ابلیس کو کہا جاتا ہے جو کہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی بابت حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو راندہ بارگاہ کیا۔ تو شیطان اور شیاطین یہ دونوں کی دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، شیطان اور شیاطین دونوں۔ اس کے بعد ہے رجیم، رجیم کا معنی ہوتا ہے مردود، رجیم کا معنی ہے مردود۔ اچھا جی اس کے بعد آ جائیں افعال کی جانب۔ لنجزین، فعل مضارع معروفی اصل میں تھا نجزی،
فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم. اب لام اور نون تاکید ہے تو ہم کہیں گے فعل مضارع معروف لام تاکید با نون تاکید صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہوگا البتہ ہم ضرور جزا دیں گے، البتہ ہم ضرور جزا دیں گے یا البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے. کانو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھے یا وہ سب ہیں یا وہ سب تھے. اور یعملون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کریں گے. کانا فعل مضارع پر جب داخل ہو تو جو فعل مضارع کا صیغہ ہوگا وہی کانا کا صیغہ ہوگا. ہاں یہ بات ہے کہ زمانہ الگ ہو سکتا ہے، کانو فعل ماضی یعملون فعل مضارع. دوسرا یہ کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اسے مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے ماضی استمراری کے معنی میں لے جاتا ہے. تو کانو یعملون وہ کام کرتے تھے یا وہ عمل کرتے تھے. عمیل یعمل عملا، عمل اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد قرأتا، قرأتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تو نے پڑھا. لیکن اذا جب فعل ماضی پر داخل ہو تو ناظرین مستقبل کا معنی دیتا ہے. تو اذا قرأتا جب تم پڑھو، جب تم پڑھو. اذا قرأتا جب تم پڑھو. اذا کا معنی ہے جب. اچھا اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. تو واو اس کا معنی ہے اور بھی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، سبب کے معنی میں. یہاں سبب کے معنی میں فا کا معنی پس یا تو، اذا کا معنی جب، اور من جو ہے اس کا معنی ہے سے. من کا معنی ہے سے، اور من یہاں پر تبیین کے لیے بیانی کے لیے ہے. اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من و ان. تو لیجیے ناظرین 17 کلمات میں کل 6 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اجر، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 شیطان اور شیاطین، نمبر 5 یعملون میں عمل، اور نمبر 6 من میں من و ان. ناظرین و سامعین یہ 6 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، لام زبر لا، نون جیم زبر نج، زا زیر زی یا نون زبر ین، نون زبر نا، حامیم پیش ہم ولنجزینہم، حمزہ جیم زبر اج، را زبر را، حامیم پیش ہم اجراہم، با زیر بی، حمزہ حا زبر اح، سین زبر سا، نون زیر نی بی احسنی، میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو ما کانو، یا عین زبر یا، میم زبر ما، لام واو پیش لو، نون زبر نا، یعملون. یہاں وقف کریں گے تو یعملون پڑھیں گے. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، فاذا. قاف زبر قا، را، حمزہ زبر را، تا، لام زبر تل، قاف را پیش کر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، فاذا قرأت القرآن. فا سین زبر فس، تا زبر تا، عین دال زیر عذ، فاستعذ، با لام زیر بال، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی باللہ، میم زیر مین، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، نون را زیر نر، من الشیطان، را زبر را، جیم یا زیر جی، میم زیر می، رجیمی، من الشیطان الرجیم. یہاں وقف کریں گے تو من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ عرض کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ وا اور لنجزین، ہم البتہ ہم ضرور دیں گے، ہم انہیں، اجرا اجر ہم ان کا، بی سبب، احسن احسنی بہترین، ما وہ جو، کانو یعملون وہ جو کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے فا پس، اذا اذا جب، قرأتا آپ پڑھیں یا تم پڑھو، القرآن قرآن، فا تو، استعیذ پناہ مانگو۔ یہاں پر جو بی ہے ناظرین، یہ تحسین کلام کے لیے ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پہلا جو با ہے بی احسنی، تو وہاں بی جو ہے وہ سبب کے معنی میں ہے، اور یہاں پر جو با ہے بی ہے تو یہ کسی معنی میں نہیں، تحسین کلام یعنی کلام کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، من سے، الشیطانی شیطان، الرجیمی مردود۔ ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے۔ پس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے ناظرین، وہ آیت نمبر 96 سورہ نحل، آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ لَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ ناظرین اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اب فرمایا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے کاموں کے اچھے اجر کی جزا دیں گے۔ اب یہاں مراد کیا ہے؟ مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے نا، تو وہ اسلام کے تمام احکامات شرعیہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کر لیتا ہے، یعنی اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اس وقت اس پر دو امور لازم ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس نے جن احکامات شرعیہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا التزام کیا ہے، اس التزام پر نمبر 1 ثابت قدم رہے، کسی حال میں اس سے نہ پھرے، اور وہ جو عہد کر چکا ہے اس کو کبھی نہ توڑے۔ دوسرا یہ ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتہ اشہد ان لا الہ، تو اس کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم گواہی دیتے ہیں، تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ ہم نے اپنے اوپر اس پر ایمان لانے کو لازم کیا، اور پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات کو، اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں کا التزام کیا ہے ان پر عمل کرے۔ پہلا یہ کہ کسی حال میں پھرے نہیں اور اس پر ثابت قدم رہے، دوسرا یہ کہ ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مومن کو اس کی ترغیب دی کہ وہ جو التزام کر چکا ہے اس پر صبر کرے، اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر کیا ان کو ہم ان کے اچھے کاموں کی جزا دیں گے، یعنی انہوں نے جن احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کا التزام کیا ہے، جب وہ ان پر اچھے طریقے سے عمل کریں گے تو ہم ان کے نیک اعمال کی اچھی جزا دیں گے، کیونکہ مومن مباح، مستحب، واجب اور فرض عمل کرتا ہے، اور مکروہ اور حرام سے بچتا ہے، اور حسن نیت سے مباح بھی مستحب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا اور سونا مباح عمل ہے، یعنی جائز عمل ہے، لیکن وہ اس لیے کھائے پیے کہ اس سے، کھانے پینے سے عبادت پر
تقویت حاصل ہو تو کھانا پینا بھی مستحب عمل ہے. مستحب کہتے ہیں کہ جس پر یعنی جس کام کرنے سے جو ہے وہ اچھا اجر ملے, اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے, اور نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہو. تو اسی طرح کھائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے, اور ان چیزوں کو کھائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے, تو اس کا کھانا پینا بھی سنت ہے, اور اس کے عبادت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے. اسی طرح سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, باتیں کرنا, چلنا پھرنا, دوستوں سے ملاقات کرنا, مہمان نوازی کرنا, ان سب کاموں کو سنت کے یعنی نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق کیا جائے تو ان کے عبادت ہونے میں کوئی کلام نہیں, وہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں. لہٰذا مومن کے ان تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ اچھے اجر کی جزا عطا فرمائے گا. اب آئیے ناظرین آیت نمبر 97 کی جانب. آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ 97 میں یہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس نے نیک کام کیے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ ضرور زندہ رکھیں گے, اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے. ناظرین مستمعین, ائمہ ثلاثہ اور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں, اور محققین, متکلمین اور فقہائے احناف کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ایمان سے الگ ہیں, ایمان سے خارج ہیں. اور یہ آیت فقہائے احناف کے مذہب پر قوی دلیل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیک اعمال کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا. لہٰذا اعمال مشروط اور ایمان شرط ہے, اور مشروط شرط سے خارج ہوتا ہے, مشروط ہوتا ہے لیکن شرط سے الگ ہوتا ہے. مثلا نماز مشروط ہے اور وضو شرط ہے, تو نماز الگ چیز ہے, وضو الگ چیز ہے. اس طرح ایمان اعمال سے خارج ہے اسی طریقے سے, لیکن ہے اسی کے ساتھ مشروط. تو مومن کی پاکیزہ زندگی کے متعلق جو متعدد افعال ہیں اور اس کے ضمن میں قناعت اور رزق حلال کی فضیلت, تو ناظرین اس میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم اکرمتم باحسن ما كانوا يعملون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد. جی سنائیے. آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن نہیں, جو میں پڑھوں وہ پڑھے نا بیٹا. قرأت القرآن فاستعذ بالله
بالله من الشیطان الرجیم. من الشيطان اب اس کو الرجيم. بار بار پڑھیے گا، پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، محمد نعمان علی بات کر رہا ہوں نارووال. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. جزاک اللہ خیر، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے الکرسی سنائیے سنائیے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. باقی آپ نے صحیح پڑھا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہ ہم میں یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ آگے حرف علقی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے. سنائیے. آپ پڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ بیٹا میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں تو آپ اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھا دیں تو میں جو پڑھا رہا ہوں تو وہ پڑھیں نا بیٹا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. من الشیطان الرجیم. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. دوسرا یہ کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے. لیکن جب آپ سبق سنا رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. بلکہ یہاں تک کہ علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ استاد کے سامنے جب آپ قرآن شریف پڑھنا شروع کریں، یعنی ہم بھی اس طرح کرتے تھے کہ جب استاد کے سامنے بیٹھے سبق سنا رہے ہوں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کر لیا کریں. اعوذ باللہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ لیں تو اچھی زیادہ بہتر ہے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ اس پروگرام کو جو بھی پروگرام دیکھنا چاہیں اس میں قرآن سنیے سنائیے میں ضرور سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ٹھیک اسی ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.